بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے اشروں سے جاری کٹوتی پالیسی ختم کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام روس اور چائنا سے مقابلے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی میں مقابلے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط سے متعلق تازہ ترین ایگزیکٹو آرڈر پر حال ہی میں دستخط کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں چائنا کے ایٹمی ہتھیاروں کی ترقی اور تنوع سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے روس، شمالی کوریا اور چائنا سے ایک ساتھ نمٹنے کے لیے خبردار کیا گیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تاہم انہوں نے واضح کر دیا کہ یوکرین میں فتح کے لیے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق ہر چیز طے اور تحریر شدہ ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال صرف غیر معمولی حالات میں ہی ممکن ہے۔ اگر خود مختاری اور ملکی سلامتی کو خطرہ ہوا تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورتحال کا ابھی روس کو سامنا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو روس ایٹمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ بھی کرے گا، مگر ان کے نزدیک ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یوکرین جنگ شروع ہونے سے روس اب تک یوکرین کے 880 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لڑائی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کے 90% ایٹمی ہتھیار روس اور امریکہ کے پاس ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سے سرکاری خرچ پر 1000 طلباء اور طالبات کو زراعت کی جدید تربیت کے لیے چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستانی سفیر اور متعلقہ حکام کو چینی حکام سے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی اور کہا کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زراعت میں جدت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی زرعی مصنوعات اور ان کی پروسیسنگ سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی حکومت نے دنیا کی سب سے بڑی سولر مینوفیکچرنگ کمپنی کو پاکستان میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چائنا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ ان کے ہمراہ وزراء اور کاروباری شخصیات کا ایک وفد بھی موجود ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے چائنا میں دنیا کی سب سے بڑی سولر مینوفیکچرنگ کمپنی لونگی گرین انرجی ٹیکنالوجی کے صدر زن گولی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر نے پاکستان کی سولر توانائی پر بریفنگ دی اور کمپنی کو بتایا کہ پاکستان تیزی سے انرجی مکس میں قابل تجدید توانائی کا تناسب بڑھا رہا ہے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو نیو یارک میں دوستوں بھارتی شائقین نے گھیر لیا۔ شاہین آفریدی ہوٹل کے باہر انڈین فینس کے درمیان موجود ہیں، جہاں وہ ان سے گپ شپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فینس میں سے ایک شائقین یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہاں میچ دیکھنے آیا ہوں۔ روہت اور ویرات کو اپنا دوست سمجھو، انہیں بالکل بھی اچھی بولنگ نہیں کروانی۔ دوستو، یاد رہے کہ روایتی بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آج 9 جون کو نیو یارک کے نساؤ کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان سے انتقام لینے کا کبھی سوچا تک نہیں۔ میاں نواز شریف نے ملک کی خاطر مل کر چلنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ملک دوبارہ پٹری پر آ سکے۔ جبکہ قید کے دوران عمران خان نے ہم پر اپنا بھرپور زور چلایا، وہ امریکہ جا کر ہمارے اے سی اتارنے کی باتیں کرتا تھا۔
نواز شریف کا کہنا تھا کہ یقین مانے میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں کہ اس سے انتقام لوں، نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ اس کو جیل میں کون کون سی سہولیات مل رہی ہیں۔ نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ سعدیہ عباسی کو اجلاس میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اور شاہد خاقان جیل میں تھے تو سعدیہ عباسی صاحبہ صبح شام ہماری خدمت کرتی رہتی تھی۔ سعدیہ نے بھی بہت مشکل حالات کا سامنا کیا، ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، یہ لوگ مریم نواز کو باہر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ کس طرح مجھے توڑ سکیں۔ نواز شریف نے پارٹی کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شاہد خاقان عباسی میرے مشکل کے ساتھی ہیں اور ان سے پرانا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ نے کہا ہے کہ بغیر اجازت نامے کے حج کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی بغیر اجازت حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ حجاج کرام سرکاری ہدایات اور حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال 1,60,000 پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 19 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں منڈیوں کے سوا دیگر مقامات پر قربانی کے جانور فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شاہراہوں اور گلی کوچوں میں قربانی کے جانور فروخت کرنے پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قربانی کے جانور صرف مختص کی گئی منڈیوں میں فروخت ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے چمن میں کئی دنوں سے دھرنے پر بیٹھے شرکاء اور فورسز کے درمیان دوستوں وقفے سے شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس سے مال روڈ میدان جنگ بنا رہا۔ ایف سی اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو مشتعل مظاہرین نے فورسز پر حملے کیے، جبکہ بختر بند گاڑیوں پر پیٹرول بم پھینک کر انہیں جلانے کی بھی کوشش کی گئی۔ مظاہرین سے تصادم کے نتیجے میں متعدد مظاہرین سمیت 8 پولیس اور 9 ایف سی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ دھرنے کے شرکاء نے ٹولیوں کی شکل میں فورسز پر پتھراؤ بھی کیا۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ دھرنے کے مقام اور اطراف میں موجود سرکاری دفاتر کشیدگی کی وجہ سے جمعے کے روز بند رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیل میں فراہم کی گئی عمران خان کو سہولتوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اضافی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ کیا جیل میں کسی قیدی کو ایکسرسائز مشین واک کے لیے گیلری فراہم کی جاتی ہے؟ اڈیالہ جیل ہوم ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے اور سہولتوں کی فراہمی سے متعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات اور افہام و تفہیم کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پالی ہوئی حقیقت ہے، فتنے کا حل یہی ہے کہ اس کا سیاسی وجود کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کے ذریعے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پوری نے وابڈا کے دفتر پر دھاوا بولا۔ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور پہلے ایکشن کرتے ہیں، پھر معافیاں مانگنے کے لیے وزراء سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے دوستو عمران خان اور مولوی فضل الرحمان کی قربت بڑھنے لگی ہے۔ مشترکہ معاملات پر کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس کے سربراہ اسد قیصر ہوں گے۔ مولوی فضل الرحمان اور اسد قیصر میں ملاقات اگلے ہفتے طے پا گئی۔ عمران خان اور مولوی فضل الرحمان کے مابین معاملہ طے پانے لگے ہیں۔ سابقہ سیاسی حریف اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے والے اب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔
مولوی فضل الرحمان کے تحفظات عمران خان تک پہنچ گئے ہیں، جس پر عمران خان نے سربراہ JUI مولوی فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، جس کے بعد ان کا پیغام مولوی فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا اور طے پانے کی صورت میں مولوی فضل الرحمان اور عمران خان دستخط کر دیں گے۔ مولوی فضل الرحمان نے اتحاد سے متعلق گارنٹی بھی مانگی تھی۔ ماضی میں ایک دوسرے پر لگائے الزامات پر وضاحت بھی مانگی گئی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی مٹھاس کے لیے استعمال ہونے والا ایک کیمیکل ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خون میں زائلیٹول کی سطح بلند ہونے سے 3 سال کے اندر ہارٹ اٹیک، فالج یا دل کے دیگر مسائل میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زائلیٹول پلیٹلیٹس کے جمنے کا سبب بنتا ہے، جس سے خون کے جمنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ مصنوعی مٹھاس ہے جو عام طور پر شوگر فری ٹافیوں، چیونگم، پیکنگ آئٹمز اور ٹوتھ پیسٹ میں استعمال کی جاتی ہے۔ جموں اینڈ کشمیر میں بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے ہفتے کے روز سری نگر میں چھاپہ ماری مہم چلائی۔ SIA کی یہ چھاپہ ماری مہم 2013 میں دوستو بارہمولہ کے سوپور قصبے کے بیگام گاؤں میں 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے سلسلے میں بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر سوپور تھانے کی پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی تھی، لیکن اس معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے SIA کشمیر کو منتقل کر دیا گیا۔ اپریل 2013 میں سوپور قصبے کے قریب ہیگام میں ایک عسکریت پسندوں کے حملے میں 4 پولیس کار ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ اہلکار ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ یہ اس وقت پیش آیا جب شام 5:25 کے قریب پیر محلہ کے قریب گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ پاکستان میں مختلف امراض ہولناک شکل اختیار کر رہے ہیں، جبکہ کورونا کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کی فہرست میں 190 ممالک میں سے 122ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ دنیا میں صحت عامہ کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 60 ملین سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشی ناہمواریوں اور محدود مالی وسائل کی وجہ سے اپنی بنیادی صحت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے عوام کی اکثریت اپنی بیماری کے علاج اور معالجے سے بھی لا علم ہے۔ دوسری جانب موجودہ دستیاب صحت کی سہولیات غریب عوام کے لیے کافی نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 70 لاکھ سے زائد افراد شوگر کا شکار ہیں۔ تحقیق کے مطابق 2030 تک پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ شوگر والی آبادی رکھنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کچی آبادیوں میں رہنے والوں کی اکثریت ملیریا کا شکار ہے۔ پاکستان میں ہر سال 40,000 سے زیادہ خواتین کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہر سال فالج کے لگ بھگ 3,50,000 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں HIV کے قریب تقریباً 1 لاکھ مثبت کیس موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں HIV کے 1 لاکھ مثبت کیس موجود ہیں۔ سندھ میں 50,000 سے زیادہ مریضوں کے ساتھ HIV کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ماں اور بچوں کی صحت ایک سنگین مسئلہ ہے جو شہروں کی نسبت دیہی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شدید سانس کا انفیکشن پاکستان کے بچوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں کل 20% آبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور یہ پاکستان میں صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی تقریباً 7% آبادی دمہ کا شکار ہے اور آنے والے سالوں میں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تقریباً 60 ملین افراد ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں۔ اس وقت شوگر کے مریضوں کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ 2 سال قبل پاکستان شوگر کے مریضوں کے حوالے سے 11ویں نمبر پر تھا۔
پاکستان میں سالانہ 45 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جن میں سے 60% بچوں کی اموات گھروں پر ہو جاتی ہے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال کورونا کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کے خوف سے دماغ میں پیدا ہونے والے کیمیائی تبدیلیوں سے ذہنی امراض جنم لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہ تھی پاکستان میں صحت کی تصویر کشی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، جبکہ ہم اپنی اپنی سیاست کو چمکانے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر سڑکوں پر آنا ہے یا حکومت پر کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہے تو وہ یہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو کوئی نواز شریف کو بچا رہا ہے تو کوئی آصف علی زرداری کو، اور جو بچ گئے ہیں وہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی سیٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ادویات ساز کمپنیاں اب ایسی دوائیں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں جو ایک ٹیبلٹ میں متعدد ادویات کا مجموعہ ہے، اور طبی ماہرین اس کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔ خاص طور سے دل کے مریضوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نئی ٹیبلٹس کا استعمال کریں۔ اس کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے واضح طور پر زیادہ مؤثر ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مریضوں کو 4 مختلف گولیاں نگلنی نہیں پڑتی، بلکہ ایک وقت میں محض ایک ہی ٹیبلٹ لینا پڑتی ہے۔ ٹیبلٹ میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوا اور بلڈ پریشر کم کرنے والی 2 اور دوائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس ٹیبلٹ کا ابتدائی تجربہ 2000 افراد پر کیا گیا۔ دل کے مرض کے علاوہ اس دوا کے مثبت اثرات بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں پر بھی مرتب ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کے عارضے کے شکار مریضوں کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اکثر اپنے مرض کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اکثر دوائیں لینا بھول جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں 15 ماہ تک دونوں طرح کے مریضوں پر نظر رکھی گئی اور اس کے نتائج سے پتہ چلا کہ ادویات کا استعمال کرنے والے مریضوں میں 86% پابندی سے یہ دوا لیتے رہے، جبکہ الگ الگ 4 ٹیبلٹس لینے والے مریضوں میں سے محض 65% نے دوائیں پابندی سے لیں۔ اس تحقیق کے نتائج دوستو امریکہ کے جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امراض قلب کے ماہرین کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ٹیبلٹ کا استعمال مختلف مریضوں کی صورتحال کے مطابق ان کو دوا کا ڈوز دینے کے عمل میں مشکلات کا سبب بنے گا۔ اس طرح مریضوں کی انفرادی ضرورت کے مطابق انہیں دوائیں دینا ممکن نہیں رہے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔